رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کی سختیوں کو بیان فرمایا۔ قرآن مجید کے مطابق قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن کیسے گزرے گا؟ فرمایا جو پابندی سے نماز پڑھے گا اس کے لیے اس طرح گزرے گا جس طرح اس نے کوئی ہلکی نماز پڑھی ہو۔ اور ہلکی نماز کون سی ہے؟ نماز فجر ہے۔ تمام مسلمان غور کریں اس بات پر کہ ہم 60-70 سال کی زندگی کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں صرف حصول دنیا کے لیے، اور عمر کتنی ہے؟ 60 سے 70 سال۔ لیکن آخرت کا پہلا دن، قیامت کا دن، صرف ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے پابندی سے تو کتنا بڑا انعام ہے کہ 50,000 سال کا دن اس طرح گزرے گا جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، بڑے سکون میں ہوں گے۔ اور یاد رکھیں جو اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، خلاف شریعت کام نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ میں آپ کی رغبت کے لیے چند احادیث عرض کرتا ہوں، آپ خود سنیں اور دوسروں کو سنائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس نہر میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کریں، 5 مرتبہ اپنے جسم کو دھوئے، جسم کی صفائی کریں، کیا اس کے جسم پر میل رہے گا؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا یہی مثال ہے 5 نمازوں کی کہ نمازوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کی پھر کیا؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے عرض کی پھر کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے؟ فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا غور کیجئے، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ آج کل لوگ پریشان ہوتے ہیں، مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، بے روزگار ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں مجھ سے اللہ ناراض ہوا، مجھ سے کون سا گناہ ہوا۔ بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ حلال حرام کا خیال رکھتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ انسان پر حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا خالق و مالک ہے۔ جب ہم اس کی فرض کی ہوئی نماز نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے اور اس کے حکم کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق حلال روزی نہیں کماتے تو اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہو۔ ذرا غور کریں، میرے آقا نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، اگر آپ نماز کو ضائع کریں گے پھر اللہ کا غضب تو ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سردیوں کے موسم میں باہر تشریف لائے، یہ خزاں کا موسم تھا۔ آپ نے 2 ٹہنیوں کو پکڑ لیا، ان سے پتے گرنے لگے۔ فرمایا اے ابو ذر، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مسلمان بندہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے گناہ اس طرح گرتے ہیں جس طرح اس درخت سے پتے گر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو بندے سے لیا جائے گا وہ نماز کا ہے۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال درست ہو جائیں گے، لیکن اگر نماز درست نہ ہوئی تو ناکام ہوگا، خسارے میں ہوگا، ایسا شخص ناکام ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ قیامت کے حساب و کتاب کی کامیابی کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنت کی چابی ہے،
اور نماز کی چابی طہارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ آسان جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ سچے دل سے توبہ کریں، رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے۔ کبھی ماں اپنے بچے کی تکلیف برداشت نہیں کرتی۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام سنوار دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلے تو اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ دیکھو کتنا آسان عمل ہے۔ رات کو اٹھیں، تنہائی میں اٹھیں، کسی کو پتہ نہ چلے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بھائیو حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پابندی سے وقت پر نماز پڑھے تو میرے ذمہ کرم پر ہے کہ اسے عذاب نہ دوں اور بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 40 راتیں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت فوت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ کتنا آسان عمل ہے۔ پابندی سے 40 راتیں با جماعت نماز عشاء پڑھیں، ساری نمازیں با جماعت پڑھیں۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، لیکن بندہ ہمت کرے، بندہ تھوڑی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کی پابندی کی، ہمیشہ پابندی سے نماز پڑھتا رہا، قیامت کے دن نماز اس کے لیے نور ہوگی، دلیل ہوگی، نجات ہوگی۔ اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات۔ اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی نماز پڑھنے والے شخص کے لیے قیامت میں روشنی ہی روشنی ہوگی، اس کے لیے نجات ہی نجات ہوگی، کامیابی کی دلیل ہوگی۔ اور بے نمازی انسان اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہوگا۔ لہذا نماز کی پابندی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے اور دوسروں کو نماز کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔